بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اب زمزم کا مبارک چشمہ اسماعیل علیہ السلام کے بعد سینکڑوں برس تک زمین تلے دبا اور بے نام و نشان رہا۔ پھر ایسا کیا ہوا کہ اچانک عبد المطلب نے دوبارہ اس کو کودا اور یہ مبارک چشمہ پھر سے جاری ہوا۔ پورا واقعہ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیے۔ قبیلہ جرہم کا اصلی وطن یمن تھا۔ مشیت عیسوی سے یمن میں قحط پڑا، اس وجہ سے بنی جرہم معاش کی تلاش میں نکلے۔ اتفاق سے اثناء راہ میں اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت ہاجرہ سے چاہ زمزم کی قریب ملاقات ہو گئی۔ بنو جرہم کو یہ جگہ پسند آئی اور اسی جگہ قیام پذیر ہو گئے، اور پھر بعد میں اسماعیل علیہ السلام کی شادی اسی قبیلہ میں ہوئی، اور نبی ہونے کے بعد عمالقہ، جرہم اور اہل یمن کی طرف مبعوث ہوئے۔ 130 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا۔ حتویم میں اپنی والدہ ماجدہ کی قریب مدفون ہوئے۔ اسماعیل علیہ السلام کی وصال کے بعد حسب وصیت ان کے بیٹے قیدار خانہ کعبہ کے متولی ہوئے۔ اسی طرح بنو اسماعیل خانہ کعبہ کے متولی ہوتے رہے۔ مرور زمانہ کے بعد بنو اسماعیل اور بنو جرہم میں منازعات اور مخاصمت کی نوبت آئی۔ بالآخر بنی جرہم غالب آ گئے اور مکہ میں جرہم کی حکومت قائم ہو گئی۔ چند روز کے بعد جرہم کے حکام لوگوں پر ظلم و ستم ڈھانے لگے، یہاں تک ظلم کیا کہ اولاد اسماعیل مکہ کے اطراف و جوانب میں آباد ہو گئی۔ جرہم کا یہ ظلم و ستم اور بیت اللہ کی بے حرمتی جب حد سے گزر گئی تو ہر طرف سے قبائل عرب مقابلہ کے لیے کھڑے ہو گئے۔ مجبوراً قبیلہ جرہم کو مکہ سے نکلنا اور بھاگنا پڑا، لیکن جس وقت مکہ سے نکلنے لگے تو خانہ کعبہ کی کچھ چیزوں کو بئر زمزم میں دفن کر گئی، اور بئر زمزم کو اس طرح بند کر گئی کہ زمین کی طرح ہموار ہو گیا اور زمزم کا نام و نشان بھی نہ رہا۔ بنی جرہم کے چلے جانے کے بعد بنی اسماعیل مکہ میں واپس آ گئے اور آباد ہو گئے، مگر بئر زمزم کی طرف کسی نے کوئی توجہ نہ کی۔ مرور زمانہ سے اس کا نام و نشان بھی نہ رہا، یہاں تک کہ جب مکہ کی حکومت اور سرداری عبد المطلب کے قبضہ میں آئی اور ارادہ خداوندی اس جانب متوجہ ہوا کہ چاہے زمزم جو عرصہ سے بند اور بے نام و نشان پڑا ہے اس کو ظاہر کیا جائے، تو رؤیائے صالحہ یعنی سچے خواب کی ذریعے سے عبد المطلب کو اس جگہ کی کودنی کا حکم دیا گیا، اور اس جگہ کی نشانات اور علامات خواب میں بتلائے گئے۔ چنانچہ عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں حتویم میں سو رہا تھا کہ ایک آنے والا میرے پاس آیا اور مجھ سے خواب میں یہ کہا، احفر برہ، برہ کو کودو۔ میں نے دریافت کیا وما برہ، برہ کیا ہے؟ تو وہ شخص چلا گیا۔ اگلے روز پھر اسی جگہ سو رہا تھا کہ خواب میں دیکھا کہ وہ شخص یہ کہہ رہا ہے، احفر المزنونہ، مزنونہ کو کودو۔ میں نے دریافت کیا وما المزنونہ، مزنونہ کیا ہے؟ تو وہ شخص چلا گیا۔ تیسری روز پھر اسی جگہ خواب میں دیکھا کہ وہ شخص یہ کہہ رہا تھا، احفر طیبہ، طیبہ کو کودو۔ میں نے کہا وما طیبہ، طیبہ کیا ہے؟ تو وہ شخص چلا گیا۔ چوتھے روز پھر اسی جگہ یہ خواب دیکھا کہ وہ شخص یہ کہتا ہے، احفر زمزمہ، یعنی زمزم کو کودو۔ میں نے کہا وما زمزم، زمزم کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، وہ پانی کا ایک کنواں ہے کہ جس کا پانی نہ کبھی ٹوٹتا ہے اور نہ کبھی کم ہوتا ہے، بے شمار حجاج کو سیراب کرتا ہے۔ اور پھر اس جگہ کی کچھ نشانات اور علامات بتلائے کہ اس جگہ کو کودو۔ اس طرح بار بار دیکھنے اور نشانات کے بتلانے سے عبد المطلب کو یقین ہو گیا کہ یہ سچا خواب ہے، یعنی رؤیائے صادقہ ہے۔ عبد المطلب نے قریش سے اپنا خواب ذکر کیا اور کہا کہ میرا ارادہ اس جگہ کی کودنے کا ہے۔ قریش نے کودنے کی مخالفت کی، مگر عبد المطلب نے مخالفت کی کوئی پرواہ نہ کی اور کدال اور پھوڑا لے کر اپنے بیٹے حارث کے ساتھ اس جگہ پہنچ گئے اور نشانات کے مطابق کودنا شروع کر دیا۔ عبد المطلب کودتے جاتے تھے اور حارث مٹی اٹھا اٹھا کر پھینکتے جاتے تھے۔ 3 روز کے بعد پانی ظاہر ہوئی۔ عبد المطلب نے پرت مسرت سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور یہ کہا، یہی اسماعیل کا کنواں ہے۔
اس کے بعد عبد المطلب نے چاہ زمزم کے قریب کچھ حوض تیار کرائے جس میں آب زمزم بھر کر حاجیوں کو پلاتے۔ چند حاسدوں نے یہ شرارت شروع کی کہ شب میں ان حوضوں کو خراب کر جاتے، جب صبح ہوتی تو عبد المطلب ان کو درست کرتے۔ گھبرا کر اس بارے میں اللہ سے دعا مانگی۔ اس وقت ان کو خواب میں یہ بتلایا گیا کہ تم یہ دعا مانگو، اے اللہ، میں اس زمزم سے لوگوں کو غسل کرنے کی اجازت نہیں دیتا، صرف پینے کی اجازت ہے۔ صبح اٹھتے ہی عبد المطلب نے اس کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد جس کسی نے حوض کے خراب کرنے کا ارادہ کیا وہ ضرور کسی بیماری میں مبتلا ہوا۔ جب بار بار اس قسم کے واقعات ظہور پذیر ہوئے تو حاسدوں نے عبد المطلب کے حوضوں سے تعرض کرنا چھوڑ دیا۔